بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن حلف نے ایک وحشیانہ کہکہے کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جسے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے۔ اسے جانتے ہو؟ امیہ بن حلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت اور عیاری کی چمک گوندنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ عہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا؟ آتش ریت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے نہ ہٹ سکا۔ اف محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ حلف غرایا، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن حلف کا ایک اور وحشتناک قہقہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی بات کیا ہے؟ لوگوں نے پھر اس کو چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن حلف غصے سے بولا۔ سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ وہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائے گا، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دھمکتی چیز ہاتھ آئے گی، سونا ہی سونا۔ کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ ہا ہا ہا، لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت جانی کے بعد اب حضرت ابو بکر صدیق کی ہمدردی کو آزماؤ گے؟ ہا 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 ہا۔ امیہ بن حلف کا قہقہ کسی بد روح کی بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ عہد عہد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہ تھی۔ ابو بکر صدیق نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹھیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر صدیق کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے اور پھر اس حالت زار تک پہنچانے پر مجبور کیا ہے۔ بتاؤ، اسے خریدتے ہو؟ بولو ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس! ابو بکر صدیق نے چھوٹتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط قوی غلام قسطاس کے بدلے، جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔
ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا منظور ہے، لیکن فوراً ہی کہہ مارا نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت گونج رہی تھی، قسطاس ہی نہیں اس کی بیوی بھی دینا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے کہہ مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ بیٹی؟ ہاں اس کی بیٹی بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک قہقہ بلند ہوا، میں خدا کی قسم، قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بولو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدتے ہو؟ شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ لات و غزہ کی قسم، امیہ نے سنجیدہ ہوئے کہا، آخری قیمت پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور۔ مسلمان بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمخواری سے سرشار حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھرے اترے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔